السلام علیکم، میرا نام ڈاکٹر رابعہ بدر ہے۔ میں اسلام آباد سے تعلق رکھتی ہوں۔ سب سے پہلے میں شکریہ ادا کرنا چاہوں گی ڈاکٹر بلال بیگ صاحب کا، جو کہ کمپلیٹ ڈائنامک سافٹ ویئر کے ڈیلر ہیں، اور ڈاکٹر اکرام یوسف زئی صاحب جنہوں نے ریپرٹری کورس کو متعارف کرایا۔ وہ یہ کورس 2 ہفتوں پہ مشتمل تھا، لیکن ڈاکٹر صاحب نے اس کا دورانیہ بڑھا دیا، ہمیں 1 مہینے سے زیادہ کا ٹائم دیا اس پہ، اور اب تک دے رہے ہیں۔ میں یہ کہہ سکتی ہوں کہ ڈاکٹر صاحب ایک تجربہ کار پریکٹیشنر ہیں۔ انہوں نے ہمیں سافٹ ویئر شروع کرانے سے پہلے ہمیں فلاسفی آف ہومیوپیتھی کے بارے میں بتایا کہ ہومیوپیتھی کی فلاسفی کیا کہتی ہے۔ انہوں نے لا آف ہومیوپیتھی، پرنسپل آف ہومیوپیتھی، ایفورزمز آف آرگینن اور ڈسپینسنگ آف میڈیسن، ان سب چیزوں کے بارے میں سکھایا کہ ہومیوپیتھک میں میڈیسن کو ڈسپینس کیسے کیا جاتا ہے، کیونکہ جب تک آپ میڈیسنس کو ڈسپینس نہیں کرو گے، کرنا نہیں صحیح آئے گا، تب تک کہ آپ کو مریض کو کمپلیٹ کیور کرنا بہت مشکل ہو جاتا ہے۔ ڈسپینسنگ آف میڈیسن بہت ضروری ہے۔ اس کے علاوہ ڈاکٹر صاحب نے ہمیں روبرک بنانا سکھائے، اس پہ ریپرٹرائزیشن کرنی سکھائی۔ روبرک بنانا اور ریپرٹرائزیشن کرنا، ان ساری چیزوں کے بارے میں ڈاکٹر صاحب نے ہمیں بتایا کہ یہ کیسے کی جاتی ہیں۔ اس کے بعد ڈاکٹر صاحب نے ہمیں کیسز دیے اور ہمیں کہا کہ اس پہ ریپرٹرائزیشن کریں اور ہم مجھے اس کے ریمیڈی کے بارے میں بتائیں۔ ہم نے اس کی ریپرٹرائزیشن کی ریمیڈی سر کو بتائی، اور انہوں نے پھر اپنی ریمیڈی بتائی کہ میں نے ڈاکٹر پیشنٹ کو کون سی ریمیڈی تجویز کی تھی، اور اس سے پیشنٹ کو کتنا آرام ملا، اور اس کی ڈسپینسنگ میں نے کیسے کی میڈیسن کی، کہ میں نے مریض کو کیسے کہا کہ اس نے کیسے اس دوائی کو استعمال کرنا ہے۔ اور اس کے علاوہ کہ ڈاکٹر سے میں بتانا چاہوں گی کہ ڈاکٹر صاحب ایک سنگل ریمیڈی پریکٹیشنر ہیں، اور آج کل کے زمانے میں سنگل ریمیڈی پریکٹیشنر کا ملنا بہت مشکل ہے۔ اور ڈاکٹر صاحب نے یہ کورس بہت شاندار کرایا ہمیں، اور میں یہ کہہ سکتی ہوں کہ ڈاکٹر صاحب نے میرے ذہن کے کئی دریچے کھول دیے اس کورس میں۔ اللہ تعالیٰ ڈاکٹر صاحب کو صحت دے اور انہیں کامیابی سے ہمکنار کرے، آمین۔ شکریہ۔ السلام علیکم، میرا نام ڈاکٹر ظفر خان ہے۔ میں نے حال ہی میں ڈاکٹر اکرام خان صاحب کا کورس لیا تھا، جس میں ہم نے بیسک فلاسفی، ہومیوپیتھک فلاسفی کیا ہے، اور کیس ٹیکنگ کیسے کرتے ہیں، ڈیپلی کیس ٹیکنگ کیسے کرتے ہیں، اور لا آف منیمم ڈوز کیا ہے، اور کس طریقے سے اس کو اپلائی کیا جاتا ہے، اور اس کے علاوہ کیس ریپورٹائزیشن، کیس کو ریپورٹائز کیسے کرنا ہے۔ اور اس کے ساتھ ساتھ اپنے جو سب سے زیادہ فائدہ ہمیں حاصل ہوا وہ یہ تھا کہ ڈاکٹر صاحب نے ہمیں اپنے جو کیورڈ کیسز تھے ان کے ریکارڈ میں ان کی ہسٹری ہمیں بتا کے، تو ہم سے پریکٹیکلی جو ہے ان کی روبرکس سیٹ کروا کے تو ان کی اصل ریمیڈی نکلوانے کی کوشش کی، اور جس میں ہمیں بہت زیادہ تجربہ حاصل ہوا ہے۔ تو میں یہ چاہتا ہوں کہ اگر کوئی بھی ڈاکٹر صحیح معنوں میں قابل ڈاکٹر بننا چاہتا ہے، ایک سچا اور اچھے قسم کا ہومیوپیتھ بننا چاہتا ہے، تو اسے بیسک ہومیوپیتھی سیکھنی چاہیے، اسے ہنی مینین ہومیوپیتھی سیکھنی چاہیے۔ صرف اور صرف ہنی مینین ہومیوپیتھی ہی ہے جو کسی بھی انسان کے تمام مسائل کو حل کر سکتی ہے۔ صحت کے حوالے سے جتنے بھی مسائل ہوتے ہیں، چھوٹے یا بڑے، ذہنی یا جسمانی، وہ سارے کے سارے مسائل صرف اور صرف ہنی مینین ہومیوپیتھی سے ہی کیور ہو سکتے ہیں، اور کوئی اس کا طریقہ نہیں ہے۔ اور صحیح معنوں میں اس آج کے ٹائم میں جو ہومیوپیتھی سکھا رہے ہیں وہ ڈاکٹر اکرام خان صاحب ہیں۔ میں تمام دوستوں کو ریکمینڈ کروں گا کہ وہ ان کا کورس پرچیز کریں اور صحیح ہومیوپیتھی سیکھیں۔ بہت شکریہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میرا نام تنویر حسین ہے۔ میں نے DHMS کیا، لیکن مجھے سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ اس کو کس طریقے سے کروں۔ پریکٹس شروع کرنے کے لیے کیا کیا اور کس طریقے سے کرنا ضروری ہے، نہ ہی آرگینن کی سمجھ آ رہی تھی، نہ ہی کیس ٹیکنگ کی سمجھ آ رہی تھی، نہ ہی ریپرٹری کی سمجھ آ رہی تھی۔ تو یہ سب سیکھنے کے لیے میں نے ڈاکٹر اکرام خان صاحب کے کورس میں شمولیت اختیار کی۔ انہوں نے بہت ہی پیارے انداز میں کیس ٹیکنگ کے متعلق سمجھایا، آرگینن کو سمجھایا، آرگینن ہی میں سے کیس ٹیکنگ کا طریقہ سکھایا۔ پھر اس کے بعد ریپرٹری اور علامات اور کازیشن اور سب چیزوں کو کمپلیٹ ڈائنامکس کے ذریعے کرنے کا طریقہ سمجھایا۔ تو الحمدللہ میں سمجھتا ہوں کہ اب اگر میں
مزید مطالعہ جاری رکھوں اور مزید سیکھنے کی کوشش کروں تو انشاءاللہ مجھے مزید فائدہ ہوگا، کیونکہ ہمیں ڈاکٹر اکرام خان صاحب نے ایک رستہ دکھا دیا ہے۔ اب اس پر ہم جتنی بھی محنت کریں گے اتنا ہی زیادہ فائدہ ہوگا۔ جزاک اللہ احسن الجزاء۔ السلام علیکم، میرا نام ڈاکٹر ثناء اللہ اورگزے ہے اور میرا کلینک پشاور رنگ روڈ پر ہے۔ ہم نے ڈاکٹر اکرام صاحب کے ساتھ ایک کورس کیا جس میں ہم نے کیس ٹیکنگ اور ریپرٹری کے بارے میں پڑھا۔ اس کورس کے ذریعے مجھے مریض سے علامات لینے میں اور ہومیوپیتھک اصولوں کے مطابق بالمثل دوا تجویز کرنے میں انتہائی آسانی پیدا ہوئی اور انتہائی فائدہ ہوا مریض سے علامات لینے میں، اور ایک دوائی تجویز کرنے میں، سنگل ریمیڈی دینے میں انتہائی آسانی ہوئی۔ شکریہ جی، السلام علیکم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں ہوں ہومیوپیتھک ڈاکٹر محمد جمیل، میرا تعلق ایبٹ آباد سے ہے۔ میں دوسرا سال ہے باقاعدہ ہومیوپیتھک کی پریکٹس کر رہا ہوں۔ تو ایک ماہ قبل مجھے ڈاکٹر اکرام خان یوسفزئی صاحب سے کورس کرنے کا اتفاق ہوا۔ بیسیکلی یہ کورس تو تھا کمپلیٹ ڈائنامکس سافٹ ویئر کے اوپر، لیکن اس سے پہلے انہوں نے ہومیوپیتھک فلاسفی کے اوپر جو لیکچرز دیے وہ میرے خیال میں اس طرف اشارہ تھے کہ ہم جو ہومیوپیتھی کے جو بنیادی اصول ہیں ان کو نظر انداز کر رہے ہیں اور ان کو اڈاپٹ کرنا انتہائی ضروری ہے۔ تو یہ جو بنیادی اصول تھے، ان میں سے جو چیزیں میں نے 4-5 پن پوائنٹ کی ہیں، میں ان کا تذکرہ سب سے پہلے کرنا مناسب سمجھتا ہوں۔ جیسے لا آف منیمم، یہ ہومیوپیتھک کا ایک بنیادی اصول ہے کہ تھوڑی سے تھوڑی مقدار میں دوا کا استعمال کروایا جائے، کم سے کم مقدار میں۔ لیکن ہمارے ہاں ہو کیا رہا ہے پریکٹیکلی، تمام ہومیوپیتھ حضرات جانتے ہیں کہ پوٹینسی 30 میں اگر دوا ہے تو اس کو 5 قطرے صبح دوپہر شام بتا دیتے ہیں، یا 10 قطرے صبح دوپہر شام بتا دیتے ہیں، یا 200 میں اگر دوا ہے تو کہتے ہیں جی روزانہ 10 قطرے اس کے استعمال کر لیں، 5 قطرے کر لیں، بعض تو 15-20 قطرے بھی استعمال کروا دیتے ہیں، جو کہ یہ ہومیوپیتھک کے بنیادی اصولوں کے خلاف ہے۔ اسی طرح سے جو اصول ہے ریپیٹیشن کا، دوا کو بار بار بغیر وجہ کے ریپیٹ کرنا، یہ بھی ہومیوپیتھک کے اصولوں کے خلاف ہے۔ تو یہ اصول جو ہے اس کو بھی ہمیں مد نظر رکھنا چاہیے کہ ایک دوا ایک دفعہ دینے کے بعد انتظار کریں اور کوشش کریں کہ وہ دوا جو سلیکٹ کیا آپ نے وہ ٹوٹیلٹی آف سمٹمز کے اوپر دی جائے۔ مریض کی جو مزاج ہے اس کو پہلے دیکھا جائے، چلی ہے، ہاٹ ہے، تھرسٹی ہے، تھرسٹلیس ہے، اور موڈیلٹیز کا بھی خیال رکھا جائے کہ ایگریویشن کن چیزوں سے ہوتی ہے اور ایملریشن کن چیزوں سے ہوتی ہے۔ یہ ساری چیزوں کو مد نظر رکھ کے جب دوا کا انتخاب کیا جائے گا تو یقیناً یہ مریض کی اصل دوا ہوگی، اور ایک وقت میں مریض کی ایک ہی دوا ہوا کرتی ہے۔ دوسرا جو تصور ایک غلط پایا جاتا ہے کہ ہم 3-4 دوائیں دے دیتے ہیں، اس سے بیماری سپریس تو ہو جاتی ہے لیکن شفا نہیں ملتی۔ شفا جو اصل کلی شفا ہے وہ سنگل دوا سے ہی ملے گی۔ تو ان چیزوں کو مد نظر رکھنا انتہائی ضروری ہے، اور میں سمجھتا ہوں کہ ڈاکٹر اکرام خان صاحب جو طریقہ اختیار کر رہے ہیں یہ انتہائی بہترین اور زبردست اور اصل ہومیوپیتھی کے اصولوں کے مطابق ہے۔ ڈاکٹر ہانیمان کے جتنے بھی افروزن ہیں ان کے مطابق ان کی پریکٹس ہے، اور انہوں نے